اچھا بھائی، کیا ہے سہیل خان، اس کے بعد ابراہیم انصاری ہیں، اور پھر میں ابو المعری کو لوں گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، میکزیمم سوالوں کے جوابات تو مل گئے اپنے کو اب اسٹارٹنگ سے اب تک. جی لیکن ایک سوال رہ گیا تھا، وہ عبادت کے ریگارڈنگ ہے. جیسے حج کا مہینہ چل رہا، تو یہ حج کے مہینے میں کیا ہے، 5 دن مین رہتے، عرفات اور مزدلفہ وغیرہ جانا رہتا. اور وہاں پہ جو ہے سو کیٹیگریز میں لوگوں کو ڈیوائڈ کر دے رہے، کہاں؟ مثلا بی سی ڈی، لائک اپنا یہ مینا کیس میں بھی اور عرفات میں بھی. ہوں تو یہ کیٹیگری ڈویژن صحیح ہے یا غلط ہے، یا یہ بھی؟ نہیں، یہ تو ایک انتظامی ہے نا بھائی. اب آپ مینا کے میدان میں جائیں تو ہاں ہر علاقے کا ایک ٹینٹ الگ ہے. مثلا انڈینس کا جو ٹینٹس ہیں وہ ایک جگہ ہیں، پاکستانیوں کے ایک جگہ ہیں، یورپ کے ایک جگہ ہیں، امریکنس کے ایک جگہ ہیں. پھر ان میں ڈویژن ہے، یعنی یہ انتظامی اعتبار سے ہے. ورنہ تو پھر کسی بھی ملک میں ضلع صوبے کسی کی بھی تقسیم نہیں ہونی چاہیے بھائی. یہ جو ضلعوں کی اور صوبوں کی تقسیم ہے وہ کیوں ہے؟ وہ انتظام تاکہ زیادہ بہتر ہو. ایسے ہی وہاں پر ہے. اس کا تعلق ایسا تو انتظام. نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ چونکہ آپ کی ذات فلانی ہے لہٰذا آپ سی کیٹیگری میں جاؤ، وہ سید صاحب میں ہو جائیں گے اے کیٹیگری میں. ایسا تو نہیں ہے. نہیں نہیں، بالکل صحیح بات ہے. لیکن ایک وی وی آئی پی کیٹیگری بھی ہے، تو وہ میرا پیسے کے سوال اس اوپر ہے، پہ آپ پیسہ دیں گے آپ بھی چلے جائیں گے. وہ بی پی کیٹیگری ہے، اس کا تعلق بھی ذات مطلب برادری سے نہیں ہے. عبادت کے اندر تو یہ نہیں ہونا چاہیے، میرا ماننے کا تھا. عبادت میں تو دیکھیں ہر کوئی بہت ساری نماز جیسا بہت ساری برابر چیزیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق بد نظمی سے یا کہہ لیں یعنی انتظام سے کہہ لیں، اس سے آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں، ڈس ایگری بھی. میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ مکہ اور مدینہ میں جو ہوٹل لائنز ہیں اس میں 5 اسٹار ہوٹل، 7 اسٹار ہوٹلز بالکل مکہ مکرمہ کے حرم کے دروازے سے لگا کر بنائے گئے ہیں. اور جب آپ صبح میں ناشتے کے لیے یا رات میں کھانے کے لیے ان کے بفے ایریے میں جاتے ہیں تو بہت عالیشان وہ جگہ ہے. وہاں سے بیٹھے نیچے کعبہ دکھ رہا ہے، لوگ طواف کر رہے ہیں، آپ وہاں اوپر بیٹھے خوب ذائقے دار کھانے کھا رہے ہیں. یہ جو کلچر ابھی کچھ سال سے آیا ہے یہ تو روحانیت کے بالکل خلاف ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ جو ایک عام طبقہ ہے وہ 3-4 کلومیٹر دور جا کر ٹھہرتا ہے، اور جو مالدار طبقہ ہے وہ چاہے جہاں ٹھہر جائے. تو یہ چیز جو ہے وہ پہلے نہیں تھی اتنی حد تک، لیکن اب بہت زیادہ نظر آنے لگی ہے. وہ ایک الگ چیز ہے، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اس کا تعلق ذات برادری سے نہیں ہے. تو کنزومرزم ہے، اس کو کیا کہیں. تو اس کا مطلب وہی ایک سوال تھا میرا. تو چلو ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، چلیں صحیح ہے، اوکے تھینک یو. اچھا جی، ابراہیم انصاری صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی وعلیکم یاسین السلام ورحمۃ ندیم اللہ. صاحب کیسے بھائی؟ الحمد للہ. اور یہاں پہ جو لوگ ہیں، یس اسیم افتخار بھائی، ایکنالج اسلام بھائی، الحمدللہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ہم کو کہ آپ لوگ سے ہم جڑ پائے ہیں الحمدللہ. اور فرسٹ آف آل آج کا جو آپ لوگوں کا جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی مطلب چرچت ہے، جو بھی مطلب جو زیادہ سے زیادہ جو پھیل رہا ہے یہ ایک طریقے کا جو پروپیگنڈا ہے. اور دیکھیں اس ٹاپک کے اوپر تو ہم کو زیادہ کچھ بولنا نہیں ہے، لیکن فرسٹ آف آل بات یہ ہے کہ آئی ایم اے ڈیووٹڈ مسلم. ٹھیک ہے، سو میں تو ایک جبکہ آواز کاسٹ سسٹم کا بات آ رہا ہے اسلام کے اوپر، تو مطلب سب کو ایسا دکھایا جا رہا ہے کہ کاسٹ سسٹم ہے. کیونکہ دیکھیں ہم لوگ جب بات کرتے ہیں کہ ہندوازم کے اوپر تو زیادہ تر دلت جو ہیں اور بہت ایسے کاسٹ سسٹم سے مطلب جو ہندو لوگ جو سناتنی جو ہیں وہ لوگ سراسر ان لوگوں کے اوپر ٹارچر ہو رہا ہے. تو جب ایسا مطلب ہم لوگ دکھا رہے ہیں نا کہ ان لوگوں کا جو ہندو اسکرپچرز جو ہے سناتنی کا جو مذہبی جو کتاب ہے، تو جب ہم لوگ دکھاتے ہیں تب کیا ہے نا کہ ابھی ایک ایسا بات پھیلا جا رہا ہے کہ اسلام میں کاسٹ سسٹم ہے. لیکن دیکھیے جب اسلام کا بیوٹی جب ہم لوگ بیان کرتے ہیں کہ بیوٹی آف اسلام، دیکھیے سب سے پہلے یہی پوائنٹ آتا ہے کہ بیوٹی آف اسلام میں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ اسلام میں کوئی بھی کاسٹ سسٹم نہیں ہے. بلکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 1 میں کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے تم کو پیدا کیا ہے، تم کو بنایا ہے. تو اس میں دیکھیں اس میں اسلام کبھی بھی یہ سپورٹ ہی نہیں کرتا. تو میرا زیادہ کچھ بولنا نہیں ہے مفتی صاحب، میرا تو بس یہی آپ بولنا. نے یہ بتایا کہ آپ ریورٹڈ مسلم ہیں ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. اچھا چلیں ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے. چلیں آپ تشریف لائے، بڑا اچھا لگا، جزاکم اللہ خیرن. جی بارک اللہ فیک.
ٹھیک. اچھا جی, ابو المعری صاحب, اس کے بعد اسلام انوائٹر ہیں, پھر حسین حسنی صاحب ہیں, پھر سلام سبھی جوناتھن, حضرات کو. پھر جوناتھن ہیں. مفتی وعلیکم صاحب السلام. سلام, شالوم, جی ہاں, کیسے ہیں؟ خیریت؟ بڑے عرصے بعد الحمدللہ. آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. جی ہاں, میں خود بڑے عرصے بعد آ رہا ہوں. چلیے, جی کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. موضوع سے ہٹ کے کچھ گفتگو کی جا سکتی ہے آپ سے, یا بہتر یہ رہتا کہ آپ موضوع پہ رہتے, لیکن اگر مختصر گفتگو کرنی ہے تو موضوع سے ہٹ سکتے ہیں. جی میرا ایک ہی ٹاپک رہتا ہے آپ کے پاس جب بھی آتا ہوں, تو موسٹلی میں فلاسفیکل آرگومنٹس اور کسی خالق کائنات کے ایگزسٹنس کے اوپر ہی سوال کرتا ہوں. جی. تو لاسٹ جو آپ سے میری بات ہوئی تھی, اس میں میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا, اور اس میں آپ نے جواب بھی دیا تھا, تو میں آپ کو تھوڑا سا یاد دلا دیتا ہوں. میں نے سوال آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ جتنی بھی آپ فلاسفیکل آرگومنٹس, آپ نے میرے خیال سے 2 بتائی تھی, سوری, کاسمولوجیکل آرگومنٹ اور آپ نے آرگومنٹ فرام کنٹینجنسی, آپ نے میرے کو کہا تھا کہ یہ آپ کی 2 موسٹ پرومیننٹ آرگومنٹس ہیں. میں نے ان کے متعلق آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ کیا اگر یہ آرگومنٹس آپ کے سامنے ویک ہو جاتی ہیں, یا کسی طرح سے شو کیا جائے کہ دیز آر ویک آرگومنٹس, تو کیا آپ اپنا سٹانس چینج کر دیں گے؟ کیا آپ کا ایمان تھوڑا سا کمتر ہو جائے گا؟ آپ نے اس کا جواب دیا تھا کہ نہیں. تو پھر میرا یہ اس پہ سوال بنتا ہے کہ پھر آپ یہ آرگومنٹس کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے لیے, میرے نزدیک یہ پھر ڈس آنیسٹی اپنے لیے نہیں ابو المعری صاحب, یہ آرگومنٹس ہم اپنے لیے نہیں لاتے. نہیں. اور میں بتاؤں آپ کو, یہ آرگومنٹس تو مجھے بھی 2-4 سال کے اندر ہی پتا چلے ہیں. ٹھیک ہے, میں تو مومن الحمدللہ بہت پہلے سے ہوں. تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا ایمان ان آرگومنٹس کے اوپر ہے, تو پھر مجھے 2 سال پرانا مومن ہونا چاہیے. یہ آرگومنٹس تو ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. نہیں, پر میرا یہ آپ سے کہنا ہے کہ اگر یہ آرگومنٹس آپ ان کے لیے لاتے ہیں جو یا تو ٹھیک ہے, چلیے مان لیے کہ ابو المعری صاحب, میں تھوڑا کلیئر کر دیتا ہوں. ہمارے لیے پرائرٹی ہے ایمان, جس کو ہم خبر کے ذریعے بس نبی مانتے ہوئے ہم بات لے آتے ہیں. مسئلہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو فلسفائز کر سکتے ہیں یا نہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ہمارا ایمان ان فلسفائزیشن کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ ہم نے اس کو اپنے ایمان کو فلسفائی کیا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے بس. تو اس کے غلط ہونے یا صحیح ہونے سے ہمارے ایمان پہ کوئی کوشچن نہیں آتا, کیونکہ ہم نے ایمان جو ہے وہ اپنے اس فلسفی کی بنیاد پہ نہیں لائے. ہم ایمان جو ہے وہ نبی کو سچا مان کے لائے. اچھا, تو پھر یہ اس میں بھی ایک پریشانی ہے کہ اگر صرف ایمان ہی آپ کے لیے حق ہے, یا کہہ لیجئے کسی بھی انسان کے لیے ہے, ایمان سے ہی اگر اس کا وہ حق کی طرف جا سکتا ہے, تو پھر آپ مرزا غلام احمد کو بھی نہیں آپ غلط کہہ سکتے. پھر آپ اس انسان کو بھی غلط نہیں کہہ سکتا جو اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر 5 سالہ بچے کو قتل کر دینا, یہ میرے پاس وحی آئی ہے. آپ کہہ سکتے کسی بنیاد ابو المعری صاحب, یہ تو ہمارے بنیادی ایمان کے خلاف ہے نا, کیونکہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کا بنیادی ایمان ہے. میں تو اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کا ایمان یہ ہے, آپ اس کو کیسے غلط قرار دے سکتے ہیں؟ ہر کوئی تو فری ہے نا اپنے اعتبار سے. دنیا میں دیکھیں, آج سے 6,000 سے زیادہ مذاہب ہیں, تو ہر کوئی فری ہے اپنا ایمان چوز کرنے کے لیے. تو پھر آپ کا اس پہ جو آپ آبجیکٹیو یا ایبسولوٹ کریکٹنس جو آپ کا دعویٰ ہے, وہ تو غلط ثابت ہو گیا ہے. کیسے غلط ثابت ہوگا؟ یہ بھی تو ہمارا دعویٰ ہے نا. جی, وہ کیوں غلط ہوگا؟ ہمارا ایمان ہے کہ بھائی اسلام کے علاوہ سارے مذاہب غلط ہیں. تو ہم یہ دعویٰ تھوڑی نہ کر رہے ہیں کہ اسلام کے علاوہ. یہ سبجیکٹیو دعویٰ ہے, ہمارا دعویٰ ہے نا, تو ہمارے لیے ہے یہ دعویٰ. ہم یہ دعویٰ آپ کے اوپر ٹھوس نہیں رہے نا, یا گن پوائنٹ پہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی مانو. آپ کو تو ہم پوری آزادی دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے اس دعوے کو مت مانیے اور ڈس ایگری کرتے ہوئے ایمان مت لائیے. عاصم بھائی, آپ کو ایبسولوٹ اور آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو میں ڈفرنس معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ بالکل پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ آبجیکٹیو نہیں ہوا, رائٹ؟ نہیں. آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے آپ ڈیفائن کریے تھوڑا. آبجیکٹیو ہوتا کیا؟ آپ نے بولا آپ کو معلوم ہے, تو آپ ہمیں پتہ ہے, لیکن آپ کو لگ رہا ہے پتہ نہیں ہے, اس لیے آپ کنفیوز ہو رہے ہیں. نہیں سر ٹھیک ہے, چلیے, مجھے نہیں معلوم, آپ بتا دیجئے. تو مطلب ابھی تک ہوا میں باتیں کر رہے تھے, آپ کو نہیں معلوم تھا؟ میرے خیال سے آپ یہ والی بات جو بھی آپ نے کہی ہے, یہ آبجیکٹیولی جھوٹ ہے. کیوں, کیا خیال ہے؟ یہ سبجیکٹیولی جھوٹ ہے. دونوں میں سے کون سا منتخب کریں گے ابو المعری صاحب؟ نہیں, کیا آپ کو نہیں پتا؟ یہ آپ کو نہ پتا ہونا آبجیکٹیولی جھوٹ ہے کہ سبجیکٹیولی جھوٹ ہے؟ میرا جو یہ کہنا ہے وہ میرے حساب سے سبجیکٹیولی صحیح ہے, اور اس کو اگر آپ تسلیم کریں تو پھر وہ کلیکٹیولی صحیح ہو سکتی ہے. آپ کو سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو کے درمیان فرق پتا ہے نا؟ آپ کو پتا ہے نا سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو کے بیچ؟
اچھا، اور گفتگو آپ سے ہو رہی ہے، مان لیجیے اگر عاصم بھائی نے کوئی ڈیفینیشن دے دی، آپ نے ڈیفینیشن کا انکار کر دیا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈیفائن کر دیں تاکہ اسی کی روشنی میں پھر بات ہو. جی نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ چلیے ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں. سبجیکٹو جی جو ہے وہ انڈیویجولسٹک ہے، رائٹ. ہر پرسن کا ایک سبجیکٹو اوپینین ہو سکتا ہے، سبجیکٹو ایک سوچ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، چلیے یہ سبجیکٹو ہو گیا. آبجیکٹو وہ ہے جو انسانی نظریے سے علیحدہ ہے، اس پہ انسانی نظریے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو وہ آبجیکٹو ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ آبجیکٹو ہو گئی. مثال دیجئے آبجیکٹیو کی، کیا ہے مثال؟ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، پر آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا انسانی سوچ سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. جیسے کہہ لیجئے کہ ایک گیلیکسی ہے کوئی، وہ ایگزسٹ کرتی ہے، رائٹ. کچھ انسان کہیں گے کہ نہیں، کیونکہ میں وہ دیکھ نہیں سکتا اس لیے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہاں نہیں، میرے اپنے کسی طریقے سے میں اس کو دیکھ سکتا ہوں، کسی بھی جو بھی ایک اس کے پاس مینس ہے وہ اس مینس سے اس کو دیکھ سکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو ایگزسٹ کرتی ہے، رائٹ. یہ دو الگ الگ نظریے ہو گئے، پر وہ اچھا، ایکچولی مجھے میں ایک سوال ایگزسٹ کا کر جواب رہی ہے. دیجئے، مجھے ایک ایکچولی میں سوال کا ایگزسٹ جواب کر رہی ہے، دیجئے. وہ آبجیکٹو اس کا ٹھیک ہے، ٹھیک ایگزسٹنس ہے، ہو گیا بیسیکلی. ٹھیک ہے. حق کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ حق کے خلاف. میں ایگزیکٹلی کلیئر نہیں ہوں کہ حق کے خلاف بغاوت سے کیا آپ کی مراد ہے. نہیں، ایک چیز حق ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ کوئی میں گورنمنٹ ہو میں سکتی ہے، وہ کوئی نظریہ ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. حق نہیں، میں کے خلاف حق کے بغاوت خلاف ہونی اور چاہیے یا بغاوت، نہیں ہونی چاہیے؟ حق کے خلاف اور بغاوت کا تو کوئی سینس ہی نہیں بنتا میرے خیال ہے. آپ کی پروکلیوٹی ہونا چاہیے حق کی طرف جانے کی. یعنی بغاوت، آپ اس چیز کو مثلا ضروری نہیں، ہاں ضروری نہیں ہے کہ آپ یعنی جو ہے ہمیشہ حق. میں اگر یہ کہوں کہ حق کے خلاف بغاوت کرنا غلط ہے، کیا میں غلط ہوں؟ حق کے خلاف بغاوت کرنا غلط ہے، کیا آپ غلط ہیں؟ میرے خیال سے غلط نہیں ہے. اور ٹھیک. اب ہاں، یہ جو حق کے خلاف بغاوت کرنا غلط ہے، یہ جو میں نے اسٹیٹمنٹ دیا، یہ آبجیکٹیولی ٹرو ہے. آپ بھی اس کو صحیح مان رہے ہیں، میں بھی صحیح مان رہا ہوں، اور دنیا کے سارے لوگ اس کو صحیح مانیں گے. لیکن حق کی جو ڈیفینیشن ہے، حق کو ہم کس چیز کو ہم حق سمجھ رہے ہیں، یہ سبجیکٹیو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یعنی آپ کی اوپینین یہ ہے کہ اسلام حق نہیں ہے، ہماری اوپینین یہ ہے، اور ہماری اوپینین ہی ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اسلامی حق ہے. لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اسلامی حق ہے، تو پھر اس کے خلاف بغاوت کرنا غلط ہوگا. نہیں تو یہی تو ہم سبجیکٹیویٹی آ آبجیکٹیو اور گئی، رائٹ. سبجیکٹو دونوں پر یقین رکھتے ہیں. کوئی چیز، کوئی دیکھیے ضابطہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آبجیکٹیولی ٹرو ہو، لیکن اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ سبجیکٹو ہو سکتی ہے. Am I دیکھیے، correct, آصف بھائی؟ آپ نے جو کہا وہ صحیح کہا. اس میں کافی حد زیادہ تک تر جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے تصورات کی، وہ سبجیکٹیو ہی ہوتی ہے. جیسے کہ کائنڈنس ہے، کائنڈنس ایک آبجیکٹیو چیز ہے، لیکن جب اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے تو وہ بہت سبجیکٹیو ہو سکتی ہے. جی ابو المعاطی صاحب. ہاں، نہیں جی میں کہہ رہا ہوں مفتی صاحب نے جو بات کہی ہے ان کی کافی باتوں سے میں کافی حد تک جو ہے وہ اگری کرتا ہوں. پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سبجیکٹیوٹی ہے، یہ انٹرپریٹیشن، یہ آپ کلیئرٹی سے کہہ نہیں سکتے کہ یہ کوئی مذہب نہیں، جو اگر ہے آپ کے وہ پاس اس کا حق ہے. ثبوت ہے تو آپ کلیئرٹی کیسے؟ دیکھیے، ہمارے اور آپ کے درمیان فرق یہ ہے کہ آپ نے ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہمارے اور آپ کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دعوے کی بنیاد دلیل نہ ہونا، یہ آپ کے دعوے کی بنیاد ہو جاتی ہے. دلیل نہیں ہے، لہٰذا میرا دعویٰ یہ ہے. اور ہمارے نزدیک جو ہمارا دعویٰ ہے اس کی دلیل بھی موجود ہے، اور وہ دلیل، سب سے بنیادی دلیل، وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور آپ کا امین اور صادق ہونا. یہ سب سے پہلی بنیاد ہے. آپ غلام احمد قادیانی کو لیا ہے، اس کو لیا ہے، اس کو لیا ہے، ہم نبوت کی جو بات ہوتی ہے وہ فوراً ذات کی بات سامنے آئے گی کہ کیا وہ صادق اور امین اپنی زندگی میں وہ شخصیت تھی یا نہیں تھی. اگر تھی، اور ایسی صادق اور امین کہ کبھی اس نے خلاف ورزی نہیں کی، امانت کی، اور کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، تو ظاہر ہے اس کی بات کو پھر تسلیم کیا جائے گا. اس پیمانے پر آپ لے آئیے کس کو بھی لے آنا ہے. نہیں، کسی کا صادق اور امین ہونا یہ اس کی جو حق لے کے آیا ہے، مطلب اس کا وہ نہیں ہے، معیار نہیں ہے. بیسیکلی کوئی کس چیز صادق کا اور معیار امین نہیں ہے؟ ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ آپ کا جو کلیم ہے، یا اس کا جو کلیم ہے، اس کا صادق اور امین ہونا وہ اس کلیم کا صحیح ہونے کا معیار نہیں ہے. یعنی کیا کسی گواہ کا کوئی، یا کسی خبر دینے والے کا آپ کو خبر دینا اور اس خبر کی سچائی کو جاننے کا معیار یہ نہیں ہے کہ خبر دینے والا صادق اور امین ہے؟ یا یہ معیار ہونا چاہیے کہ یہ کتنا طاقتور ہے، کتنے اس کی باڈی کے اوپر مسلز ہیں، کتنا کھانا کھاتا ہے، یا اس طرح کی چیزیں معیار بنیں گی؟ نہیں، دیکھیے، یہ کورٹ آف لا میں تو یہ چیز چل سکتی ہے، رائٹ. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ایون صحیح ہے کہ فلسفی کورٹ میں آف بھی لا یہی میں، چلتی ہے.
نہ صرف کورٹ آف لا میں، فلسفی میں بھی یہی چلتا ہے. فلسفی میں مفتی صاحب، فلسفی میں جو ہے وہ پھر ایویڈنس کی بات آ جائے گی، بیکاز کلیمز جیسے ڈیوڈ ہیوم نے کہا ہے آپ اچھا، ہاں، اور ہیومینین میں ڈیوڈ ہیوم نے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ ڈیوڈ ہیوم نے ہی، سن لیجیے ایک منٹ آئی اسٹاپ یو ہیئر. دیکھیے دو اسکول آف تھاٹ ہیں، ریڈکشنزم اینڈ نان ریڈکشنزم. ڈیوڈ ہیوم جو ہے وہ ریڈکشنسٹ ہے، اور یہ فلسفی کی باقاعدہ ایک پوری بحث ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کے جس میں آپ نے کبھی جھوٹ ایکسپیرینس نہ کیا ہو، اگر وہ آپ کو خبر دے تو اس کی وہ یہ سورس آف انفارمیشن ہے یا نہیں. ڈیوڈ ہیوم اس کو سورس آف انفارمیشن مانتا ہے. جس طریقے سے وہ امپیریسزم کو یعنی حواس کی بنیاد کے اوپر جو علم ہے اس کو وہ سورس آف انفارمیشن مانتا ہے، وہ ٹیسٹمنی کو بھی سورس آف انفارمیشن مانتا ہے، بشرطے کہ وہ ایسے شخص کی طرف سے آئی ہو کہ جس سے آپ نے کبھی بھی جھوٹ ایکسپیرینس نہ کیا ہو. تو جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ تو آپ کے خلاف جا رہا ہے بھائی. نہیں، آپ نے میرا ایگزامپل غلط طریقے سے لے لیا اور آپ نے اسٹرا مین کر دیا اس کو. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. ٹھیک ہے، میں نے یہ کہا کہ انارمٹی آف کلیم ریکوائرس این انارمس اماؤنٹ آف ایویڈنس اور ایکولی اسٹرانگ ایویڈنس بیسیکلی. تو میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ صادق امین یا جو امین جو یہ بندہ ہے، آبجیکٹیولی ٹرو ہے کہ سبجیکٹیولی ٹرو ہے؟ یہ معیاریں جو ہم نے بنائی ہیں، یہ ہم نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے ریئلائز کیا ہے کہ ہاں وہ سبجیکٹیولی ہے کہ آبجیکٹیولی ہے؟ وہ کلیکٹیولی کہہ لیجیے، آبجیکٹیولی تو نہیں کہہ سکتا میں اس کو. آبجیکٹیولی نہیں کہہ سکتے نا، اور سبجیکٹیولی آپ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ تو اب یہ سبجیکٹیولی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سبجیکٹیولی ہے. اچھا رک جائیے ایک منٹ. کسی دعوے کا بڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو دلیل ہیں وہ بھی اتنی ہی بڑی ہوں. اب دلیل کا بڑا ہونا یا اتنا مضبوط ہونا جتنا اہم دعویٰ ہے، یہ کس بنیاد پر آپ طے کریں گے؟ کیا اس کے لیے کوئی آبجیکٹیو معیار ہے یا یہ بھی اس کا معیار بھی سبجیکٹیو ہی ہے؟ نہیں، اس کا معیار دیکھیے، کلیم جو ہے وہ سپر نیچرل کا ہے یہاں پہ، رائٹ، یا کسی ایک کتاب کے صحیح ہونے کا ہے یا کسی نبوت کے دعوے کا ہے، تو آپ کو اتنا ہی بڑا کلیم چاہیے، رائٹ. کسی نے غار ہیرا میں دیکھا نہیں، رائٹ، کہ کیا ہوا وہاں پہ، رائٹ. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، ہمارے پاس اتنا بڑا کلیم نہیں، اس سے بھی بڑا کلیم کو مطلب ایویڈنس، اس سے کلیم سے جتنا بڑا کلیم ہے اتنا ہی بڑا ہمارے پاس ایویڈنس ہے. وہ آپ کے نزدیک نہیں ہے، تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں اس کا معیار کیا ہے، اس کو کیسے جج کریں گے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہی بڑا ہے، آپ نہیں مان رہے. اب اس کا کوئی مجھے آبجیکٹیو معیار دے دیں. پھر یہ ہماری سبجیکٹیوٹی آ گئی نا اس میں. آپ کے لیے سبجیکٹیولی وہ بہت بڑا ایویڈنس ہے، میرے لیے سبجیکٹیولی وہ ایویڈنس جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے، رائٹ. تو کیا آپ اس کی بنیاد پر ہمیں مسترد کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں تو آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ، پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو 100% کیسے مان سکتے ہیں، رائٹ. 100% تو پھر اس کے لیے تو بہت اسٹرانگ ایویڈنس چاہیے، رائٹ. پھر تو آپ پھر وہی بات ہو گئی، بات تو ہو گئی ابو المعاوی صاحب، ہمارے پاس تو اسٹرانگ ایویڈنس ہے. آپ ہمارے پاس جو اسٹرانگ ایویڈنس ہے وہ آپ اس کو اسٹرانگ نہیں مان رہے ہیں، تو مت مانیے، آپ کو اختیار ہے. نہیں، میرا لیکن پھر آپ آگے بڑھ کے یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی تم بھی مت مانو. پرابلم یہاں آ رہی ہے. نہیں، ابھی آپ نے کہا نا کہ مجھے اس سے پرابلم ہے کہ یار آپ 100% کیسے مان رہے ہو. آپ میرے کو اسٹرامین پہ اسٹرامین کیے جا رہے ہیں. دیکھیے، نہیں، یہ آپ کے الفاظ ہے ابو المعاوی صاحب، یہ آپ کے الفاظ ہیں. صحیح، آپ کی بات آپ پر ریورس کر رہے ہیں. میں جملہ پورا کروں گا تو آپ سمجھیں گے نا. اگر میں جملہ ہی نہیں پورا کر پاؤں گا تو پھر آپ گفتگو کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے نا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 100% کانفیڈنس جو آپ دکھا رہے ہیں وہ 100% نہیں ہونا چاہیے. بس میرا یہی اتنا ہی کلیم ہے. ایگزیکٹلی. تو چونکہ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ آپ یہ دے رہے ہیں چونکہ جو ایویڈنس ہم دے رہے ہیں وہ آپ کے نزدیک اتنا انارمس نہیں ہے جتنا بڑا کلیم ہے، رائٹ. یہی تو وجہ ہے نا. بالکل ٹھیک، وہ آپ کے نزدیک ہوا نا، ہمارے نزدیک وہ اتنا ہی بڑا ہے جتنا بڑا کلیم ہے. لہٰذا ہمیں اتنا ہی ایمان ہے جتنا ہونا چاہیے، اور ہم اس چیز کو آپ پر نہیں تھوپ رہے ہیں، آپ ہم پر تھوپ رہے ہیں، جبکہ آپ خود مان رہے ہیں کہ یہ سبجیکٹیو ہے. ٹھیک ہے، چلیے مان لیا آپ نے اپنا ایمان جو ہے وہ ایک ایویڈنس کی بیسس پہ 100% کر دیا. تو اب اس ایویڈنس کی بیس پہ جس کو آپ 100% مان رہے ہیں، آپ کسی اس بندے کو غلط نہیں ٹھہرا سکتے جو کہتا ہے کہ ہر 5 سالہ بچے کا قتل کر دینا چاہیے کیونکہ میرے خدا نے مجھے کہا ہے. اب آپ اس کو آبجیکٹیولی غلط نہیں کہہ سکتے، میرا یہی کہنا ہے. کیونکہ جس طرح سے آپ نے اپنے ایمان کو تسلیم کر کے اور یہ عقیدہ بنا لیا ہے. مفتی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ شاید اسٹریم یارڈ کو کچھ پریشانی سی ہو گئی. ابھی گلیچ آئی تھا، پھر نارمل ہو گیا. یہ کیا ہوا؟ اچھا، کچھ اسٹریم یارڈ کا کچھ تھوڑا سی پریشانی ہے میرے خیال سے. ٹھیک ہے، لاسٹ پوائنٹ ہے چونکہ اور بھی لوگ ہیں. ہاں، ماشاءاللہ آج تو بڑے بڑے چودھری آئے ہوئے ہیں بھائی، تو میں پیچھے دیکھ رہا ہوں ذرا. چلیے، نہیں، آپ سے گفتگو کر کے میں ہمیشہ کہتا ہوں مفتی صاحب کہ آپ سے بات کر کے مجھے ہمیشہ اچھا لگتا ہے اور آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں. عاصم بھائی، آپ کی بھی کچھ غلط بیانی کی ہو، میں نے کچھ غلط کہا ہو تو معافی چاہوں گا.
नो प्रॉब्लम, थैंक यू। फिर बाद में बात करते हैं आपसे। चलिए जी। अच्छा, मैं हुसैन साहब अभी आपको ले रहा हूँ, उससे पहले जरा मैं देसी नियो को ले लूँ, उसके बाद मैं सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत